محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معلوم الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 دن اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، کہ حشر کے دن ایک پل میں حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا، جب شفیع بن کر کھڑا شمس و ضحیٰ ہو جائے گا، جب شفیع بن کر کھڑا شمس و ضحیٰ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی شعر سمجھدار، ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے، ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے، ایک ہی سجدہ کیا ایک ہی سجدہ کیا، ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے، دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا، دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا، جب شفیع بن کر کھڑا شمس و ضحیٰ ہو جائے گا۔ اور تیزی کے ساتھ یہ بھی شعر سمجھدار، چاند پھر پھٹ جائے گا، سورج بھی واپس آئے گا، چاند پھر پھٹ جائے گا، سورج بھی واپس آئے گا، چاند پھر پھٹ جائے گا، چاند پھر پھٹ جائے گا، سورج بھی واپس آئے گا، ایک اشارہ آج بھی گر آپ کا ہو جائے گا، ایک اشارہ آج بھی گر آپ کا ہو جائے گا۔ اور تیزی کے ساتھ آخری شعر مقتدار، جب شفیع بن کر کھڑا شمس و ضحیٰ ہو جائے گا،
کہ نعرہ تاج شریعت بس لگا کر دیکھ لو، نعرہ تاج شریعت بس لگا کر دیکھ لو، کہ نعرہ تاج شریعت تاج شریعت بس لگا کر دیکھ لو، نعرہ تاج شریعت بس لگا کر دیکھ لو، نجدیوں پہ دیکھنا پھر زلزلہ ہو جائے گا، نجدیوں پہ دیکھنا پھر زلزلہ ہو جائے گا، جب شفیع بن کر کھڑا شمس ضحیٰ ہو جائے گا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حالات حاضرہ کے حساب سے بہت ساری تقریریں آپ حضرات علماء اکرام سے سنتے ہیں، اور فی زمانہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے حساب سے الگ الگ موضوعات پر الگ الگ باتیں آپ حضرات تک سنتے آئے ہیں، اور زندگی نے وفا کی تو سنیں گے۔ ہم بارہا علماء اکرام سنتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کے کون سے ایسے ریزن ہیں جس ریزن کے حساب سے، جس کے کارکردگی یا لاحقی عمل کے اعتبار سے ہم مستحکم و مضبوط ہو سکیں۔ تو ہمارے ایک محب، ہمارے ایک مخلص دوست نے مجھے آج سے قریب 10-12 دن پہلے مشورہ دیا تھا کہ حضرت، جہاں آج کے زمانے میں اپنے ایمان اور علم پر زور دینے کی بات ہے، وہیں ایک چیز ہے جس کی آج قوم مسلم کو اشد ضرورت ہے۔ ہمارے اس محب گرامی کا جب یہ پیغام مجھ تک پہنچا، جب ان سے بات ہوئی میری، تو میں نے چاہا کہ چلو اسی بیسک پر، اسی عنوان پر 2-4 باتیں میں آپ کے اذہان تک پہنچاؤں۔ اور جب میں نے ان کی باتوں کو سنا تو مجھے لگا کہ جو باتیں انہوں نے مجھ تک پہنچائی، جو کہی باتیں، وہ 100% صحیح ہے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ بھئی مسلمان مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، اور ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل کیا بتاتے ہیں؟ کہ ایمان کو مضبوط کرو، ایک حل۔ ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں ہمیں آگے آنا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے، وہ انتہائی ضروری ہے، اس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، وہ چیز ہے قوم مسلم کے معاشی حالات۔ اور جب واقعی میں جب ان سے گفتگو میں نے بات کی تو پھر میں اس پر غور و فکر کرنا شروع کیا، اور اسلامی اعتبار سے کہ دین ہمیں کا اس طرف راغب کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے تعلق سے میں نے پڑھنا اور جو ہے اسٹڈی جب میں نے کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی فی زمانہ مسلمانوں کا معاشی حالات کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ وہ تو ہر دور میں رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیم رہی ہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے، بلکہ انبیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ آج ہم نے کیونکہ اس چیز کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، آج کیونکہ ہماری سوچ، ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں بالکل سنجیدگی کے ساتھ 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور اگر لگے میری باتیں اچھی تو آپ اپنے دل پہ اس کو جگہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے یہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں بوہری سماج کے لوگ، بوہری بولتے ہیں نا لوگ، بوہری سماج کے لوگ
چند لوگ ہیں، ہے نا، کچھ ہی لوگ ہیں، مگر ان کا دبدبا اتنا ہے کہ ان کو کوئی کچھ بول نہیں پا رہا۔ آپ برہمن کو دیکھ لیں، وہ تھوڑے سے ہیں مگر ان کا دبدبا اتنا ہے کہ آج اس سے کوئی ٹکر لینا نہیں چاہتا۔ مسلمان آج ہندوستان میں کم و بیش 35 کروڑ کے لگ بھگ ہے، 35 کروڑ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہندوؤں کے بعد اس ہندوستان میں سب سے زیادہ جو قوم کی اکثریت ہے وہ قوم مسلم ہے۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ وہ چند ہو کر کے، برہمن کو لے لیں آپ، چند ہو کر کے، یا پھر جو ہمارے جس کو ٹوپی لگا کے ہم لوگ کے بوہری سماج کے لوگ، وہ چند ہیں مگر کوئی ان سے ٹکر لینا نہیں چاہتا۔ ستایا جا رہا ہے تو مسلمان ستایا جا رہا ہے، ستائے جا رہے ہیں تو ہم ہی لوگ ٹوپی داڑھی والے ستایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جہاں ہمارا ایمان کا مضبوط ہونا ہے، وجہ جہاں ہمارا علم سے قریب ہونا ہے، علم سے دور ہونا ہے، ایمان کا کمزور ہونا ہے، وہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے معاشی حالات میں۔ معاشی حالات میں، پیسے معاملے، کاروبار، تجارت کے معاملے میں مسلمانوں کا پیچھے جا رہا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آپ کا قول ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تم نے تجارت کو ترک کر دیا تو تمہارے مرد کافروں کے غلام بن جائیں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کے غلام، یعنی کنیز بن جائیں گے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیں، آج اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیں، کیا یہ بات 100% اگر نہیں تو 99.9% یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاں کام کرنے جا رہے ہیں؟ آج سے آپ زیادہ نہیں 100 سال پیچھے چلے جائیں تو غیر اپنے یہاں کام کرنے پر مجبور تھے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کا قول، انہوں نے کہا تھا، اے مسلمانوں، اگر تم نے تجارت کو ترک کر دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کے غلام بن جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوان BSc کیا ہوا ہے، کوئی MA کیا ہوا ہے، کوئی ڈگری کیا ہوا ہے، کوئی 12ویں پاس ہے، نہ جانے کیا کیا جو ہے سند اور سرٹیفکیٹ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، مگر نوکری کے لائن پہ دن بھر دھکے کھاتا پھر رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ آج ہمارا مسلمان نوکری نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ میں اپنے والوں کو آج نوکری دے، تعصب اور عصبیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں کام بھی دوں گا تو اپنے والے کو کام دوں گا، اور جب پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں جب ان کی ہی سب کچھ ہے، کمپنیاں ان کی، فیکٹریاں ان کی، مال گودام ان کے، سارا کاروبار ان کا، تو ہم کو جانا ان کے پاس ہے اور ہم لائن پہ کھڑے ہیں، نوکری کسی اور کی ہو رہی ہے، اور ہم شام کو واپس آتے ہاتھ ملتے ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا، ہم کریں تو کریں کیا۔ کاروبار کے حوالے سے دیکھیں، ہندوستان میں یا پوری دنیا میں جب صحابہ گئے دین کی دعوت دینے کے، داعی اللہ، جب داعی بن کر کے گئے، دعوت دینے کے لیے گئے، تو ان کے دعوت دینے کے ساتھ ایک بہت بڑا منصوبہ ان کا تھا، اور وہ منصوبہ تھا تجارت کا منصوبہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ ملیشیا کو لے لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، یہ ساری کنٹریز آپ دیکھ لیں، آج بھی بڑے بڑے بت وہاں پر موجود ہیں، مگر انڈونیشیا، ملیشیا، پوری کنٹری مسلمانوں سے بھری پڑی ہے۔ وہاں جو عرب کے لوگ تاجر آئے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین آئے تجارت کی غرض سے، پہلے وہاں انہوں نے زمین کا جائزہ لیا، حالات کو دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کا کاروبار کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، دیکھا کہ یہاں کے جو لوکل بیوپاری ہیں وہ اپنا مال جب بیچتے تو خراب مال بیچتے ہیں، عیب والا مال بیچتے ہیں اور نفع زیادہ لیتے ہیں، نقصان کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اچھا مال نہیں دیتے۔ تو پھر صحابہ نے، تابعین نے، عرب کے تاجروں نے پھر کاروبار کرنا شروع کیا۔
اور کاروبار اس طریقے سے کیا کہ جو میرے مصطفیٰ نے تعلیم دی، تعلیم مصطفیٰ کے مطابق کاروبار کرنا شروع کیا۔ یعنی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جھکتا کر کے دیا کرو، جھکا کر کے زیادہ، یعنی زیادہ دیا کرو، نفع کم لیا کرو۔ اور جب کوئی مال تمہارے مال میں عیب ہو تو اس عیب والے مال کو بتا کر کے دیا کرو۔ صحابہ نے میرے مصطفیٰ کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا، اچھا مال دینے لگے، زیادہ مال دینے لگے، کم نفع لینے لگے، اور اس طریقے سے پھر ایسا ہوا کہ پوری کنٹری کے لوگ ان کے طرف مائل ہو گئے، لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ پہلے مائل کرو پھر قائل کرو، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے قائل کرتے ہیں، میری بات مان، یہی صحیح ہے، یہی سچ ہے، باقی سب غلط ہے، میری نہیں مانے گا تو تو چلا جا، جہنمی ہو جا، تو دور ہو جا، تو علیحدہ ہو جا۔ یعنی ہم پہلے اتنا تھوپ دیتے ہیں، اپنا اتنا قائل کرنا چاہتے ہیں کہ جو مائل ہونا چاہیے وہ بھی بھاگتا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے پہلے قائل نہیں کیا، پہلے اپنے طرف مائل کیا ہے، پہلے اپنے طرف مائل کیا ہے۔ جب اپنے طرف مائل کیا، لوگ مائل ہونے لگے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اچھا مال دے رہے ہیں، تجارت اچھے سے کر رہے ہیں، نہ نفع جو ہے نفع زیادہ نہیں لے رہے ہیں، نقصان بھی ہمارا نہیں کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، تو لوگ ان کے طرف جھکنے لگے، مائل ہونے لگے۔ اب جو لوکل بیوپاریز تھے، جو لوکل، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو ہمارے ذہن میں بات آئے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب جو لوکل بیوپاریز تھے وہ بادشاہ کو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، وہ لوگ کچھ آئے ہیں باہر سے، وہ لوگ ایسے کاروبار کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو شہر بدل کر دو، شہر سے باہر نکال دو۔ حکم نامہ باہر بادشاہ کا جاری ہوا، مگر وہ جو لوکل قوم تھی، لوکل لوگ تھے، وہ جو لوکل پبلک تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہاں آئے ہیں، ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اچھا مال دے رہے ہیں، زیادہ نفع نہیں لے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جب ایسا کہا تو بادشاہ وقت نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو شہر بدر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب آپ سامان لینا تو ان کی ہی دکان سے سامان لینا۔ پھر حال یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے کاروبار اتنا بڑھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب آپ اپنے ذہن کے جو ہے گھوڑے کو دوڑائیں اور دیکھیں کہ جو اسلامی ماحول، اسلامی باتیں جو دوسروں تک پہنچی ہے وہ سب سے پہلے تجارت کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ یہ اور بات یہ بھی حق ہے کہ داعی بن کر کے وہ لوگ آئے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنے زمینی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، زمینی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ کہ زمینی اعتبار سے ہم مضبوط نہیں ہیں، زمینی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ تجارت کے معاملے میں مجھے بتائیں کہ یہاں اگر 200 آدمی ہیں تو کتنے ایسے آدمی ہیں جو صحیح معنوں میں تاجر ہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی جاب سے لگ گیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں میں، اب میری جاب لگ گئی ہے یا گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے میری، میں تو بس ریٹائر ہونے کے بعد پینشن ملیں گی اور پینشن ملنے کے بعد پھر زندگی گزار کر چلا جاؤں گا، آرام سے میری زندگی گزرے گی۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو سوچتا کہ میں تو ڈاکٹر بن گیا، MBBS بن گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت کیا ہے، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو اسی سے اپنی زندگی گزار لوں گا، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں، یہود کو آپ جانتے ہیں نا، اسرائیل کو، ان کے یہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ تجارت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ تجارت کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ارے پیدا ہونا تو دور کی بات، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں بھی ریاضی پڑھتی ہے، میتھمیٹک پڑھتی ہے، اور ماں مچھلی کھاتی ہے کہ بچے کا دماغ روشن ہو، بچہ بنے تو ریاضی میں ماہر بنے، بچہ بنے تو میتھ میں ماہر بنے، بچہ بنے تو اچھا کاروبار والا بنے، اچھا بزنس مین بنے۔ لیکن ہمارا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ساس کی الگ تکلیف ہے، سسرے کی الگ تکلیف ہے، شوہر کی الگ تکلیف ہے۔ وہ جو بچہ پیٹ میں ہے دن بدن ماں باپ کی جو ہے جھگڑا کو بھی سنتا ہے، ساس سسر کے گالیوں کو بھی سنتا ہے، ساس کی جو ہے
کھڑی کھوٹی بھی سنتا ہے. اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں چڑچڑاہٹ پن موجود ہوتی ہے. یہ بات صرف کہنے والی نہیں، سمجھنے والی ہے. آپ کو بتاؤں، یہود میں اسرائیل میں اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے تو لوگ کہتے ہیں، کوئی MBBS بن جائے تو لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں تو نکما ہے. ان کا کہنا ہے ڈاکٹر کو، ایک MBBS کو، کہ ہماری نظر میں تو نکما ہے جب تک کہ تو اچھا بزنس مین نہ بن جائے. آپ دیکھیں، آپ کے ہندوستان میں جتنے پروڈکٹس ہیں وہ سارے یہودیوں کے ہیں. لمکا لے لے، کوکا کولا لے لے، بٹر لے لے، اور جتنے پینے کے کھانے کے اشیاء، جو بھی اچھی چیزیں آپ اپنے روزمرہ میں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ کا زیادہ آپ کو یہود کا ملے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ زیادہ کے زیادہ چیزیں کہاں کی ملیں گی آپ کو؟ ان کی ملیں گی. بنانے والے بھی وہی ہیں، بیچنے والے بھی وہی ہیں. بنانے والے بھی وہی. اور آپ لوگوں کو ایسا تو نہیں لگتا کہ حضرت دین کی بات کر رہی ہے، یہ کون سی باتیں لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں جو ہے بیان کر رہے ہیں؟ میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس تجارت والا معاملہ کیوں نہیں ہے، ہم اچھے تاجر کیوں نہیں ہے. آج دیکھیں ہمارے نوجوان 20 سال 25 سال ہیں، مگر آج بھی PUBG، گیم، سٹا پتا جو ہے، اگر داڑھی والے بھی ہیں نکمے پھر رہے ہیں، گوٹیوں کے ساتھ نشے گانجے کر کے پھر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. دین آپ کو سبق دے رہا ہے، آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم تاجر بنو. میرے مصطفیٰ نے یہی تو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تجارت میں رکھا ہے. میرے مصطفیٰ نے کیا کہا کہ رزق کا جو 10 حصہ ہے، 10% جو رزق اللہ دیتا ہے، تو 10% میں سے 9% اللہ نے صرف تجارت میں رکھا ہے. مگر آج ہماری عمر 25 سال، نوجوان دوست ہمارے 25 سال عمر ہے، مگر ہم اپنے جو ہے ڈاکومنٹس لے کھڑے ہیں کہ کہیں سے کوئی کال آئے تو ہم جائیں کمپنی میں اور جا کر کے انٹرویو دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چھوٹے سے کاروبار میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی زندگی خوشحال والی زندگی بن جائے گی. آج لوگ کہتے کیا کریں. صحابہ اکرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف 5.27 ملین پاؤنڈ کے مالک تھے اس زمانے کے اعتبار سے. یعنی اتنا پیسہ کہ آج کے زمانے میں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا پیسہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا. ہزاروں کی بکریاں، ہزاروں کے اونٹ صحابہ رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھے. بہت بڑے تاجر تھے، اور تجارت کرنے کے ساتھ تارک الدنیا بھی، سبحان اللہ. تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ جو پیسہ آتا ان پیسوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے آپ بیاری کے لگاتے تھے. آج ہمارے پاس ہاتھ خالی، آج ہمارے جو ہے ہاتھ خالی ہیں. جب ہاتھ خالی ہیں تو ہم اسلام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام کا تعاون کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں حضرت کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں، اسلام کو مدد کی ضرورت ہے. ہاں، اسلام کو مدد کی ضرورت پڑے گی. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے. میں نے کہا بے شک حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن آپ ایک ذریعہ ہیں. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. کربلا کے میدان میں امام حسین آئے تھے. اللہ چاہتا تو کیا یزید کو نیست و نابود نہیں کر سکتا تھا؟ نمرود کو، شداد کو، فرعون کو، حامان کو، قارون کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا، تو کیا یزید کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا؟ مگر اللہ نے حسین کو ایک ذریعہ بنا دیا. دین اسلام کی سربلندی کے لیے حسین ایک ذریعہ بنا دیا، اور حسین اعظم نے اپنے خون کے قطرے سے اسلام کی آپ بیاری کی ہے. ہاں، آج ہمارا حال یہ، میں نے پہلے کہا کہ آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں. ان کے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے انجینئر ہے، جب تک اگر وہ ایک تجارت بزنس مین نہیں ہے تو اسے نکما سمجھا جاتا ہے. اب ہمارے نوجوان
لائن پہ کھڑے ہیں ڈگریاں لے کر کے کہ نوکری ملے گی، نوکری کے سہارے سے ہم زندگی گزاریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے شک نوکری مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نوکری ملنے کے ساتھ ساتھ اگر تم کوئی کاروبار کر لو تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی ہے کیا؟ تم نوکری کے ملنے کا انتظار کب تک کرو گے؟ اس نوکری کے ملنے کے انتظار نے تمہارے بال سفید کر دیے، تمہارے ماں باپ راہ دیکھ راستہ تک رہے ہیں، کب میرا بیٹا نوکری سے جاب سے لگے گا اور کب لا کر کے ہمیں دے گا کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ نہ تمہاری جاب لگتی ہے، نہ تمہاری نوکریاں لگتی ہے، اور نہ تم ماں باپ کے سامنے پیسے لا کر کے رکھ پا رہے، ماں باپ کے جو ان کے خواہشیں ہیں ان کو تم پوری کر پا رہے ہو۔ اگر تم جاب بھی تلاش کرتے رہو یا جاب مل جائے تو کرتے بھی رہو اور ساتھ ہی ساتھ تجارت بھی کرتے رہو، یہ تجارت تمہیں اتنا فائدہ دے گا، ایک دن ایسا آئے گا تمہاری جاب کو تم خود ہی لات مار دو گے اور اپنے اسی تجارت کے ذریعے سے اتنے مشہور ہو جاؤ گے کہ دنیا کے لوگ تمہارے پاس جاب مانگنے آ جائیں گے۔ آج میں حالات حاضرہ کے حساب سے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے یاول میں سود گرنی کا مل ہے نا کہ مل، میں تو دیکھا نہیں ہوں کہ لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ، میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر کام کرتے تھے۔ ایک مل ہزاروں لوگوں کو نوکری تھی، ہزاروں لوگ کاروبار سے لگے تھے۔ اگر آپ بھی چھوٹے سے کاروبار سے دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے ایک بڑا بزنس مین بن گئے اور آپ نے ایسی کوئی فیکٹری کھول دی تو اب آپ کے فیکٹری میں اگر 100 آدمی بھی کام کر رہے ہیں تو 100 آدمی کے گھر کا چولہا آپ کے ذریعے سے جل رہا ہے۔ دین کی معاونت بھی ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے، اور 100 گھر کا چولہا آپ کے ذریعے سے جل رہا ہے۔ ہاں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کروڑ پتی ہیں تو میرا پیسہ رہ جائے، وہیں گل جائے، وہیں سڑ جائے، وہیں ختم ہو جائے، مگر ہم پیسے کو باہر نکال کر کے کسی غریب کی مدد کر کے اسے تجارت سے لگانا نہیں چاہتے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں میسور میں 3 سال رہا، جس مسجد میں رہا اس مسجد کا نام مسجد حالائی میمن لوگوں کی مسجد۔ میں ان کو دیکھا، میمن لوگوں کو، سیٹھوں کو، اللہ اکبر، ایک ان کا اگر کوئی آدمی غریب ہے تو سب 10-10 ہزار روپے دو اور اس کو کاروبار سے لگا دو۔ میسور کی سب سے بڑی اچھی مارکیٹ میں اگر سب سے بہتر کپڑے کی کسی دکان ہے تو وہ انہی میمن لوگوں کی ہے۔ یعنی میری دکان ہے تو میں 10,000، میرے بھائی 10,000، میرے چچا 10,000، میرے پھپھا 10,000، میرے ماموں 10,000 دے کر کے میرے غریب بھائی کو وہیں پہ ایک چھوٹا سا دکان کر کپڑے کا دے رہے ہیں۔ اب پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھ رہا ہے، پھر وہ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے دوسروں کو دکان کر کے دے رہا ہے، اور اس طریقے سے میمن لوگ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ آج ممبئی کی یا آپ گجرات کی سرزمین پر دیکھ لیں تو ہر جگہ پر تہلکہ میمن لوگوں کا مچا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی غریب اگر مر رہا ہے تو مرنے دو، ہم کیا کہتے ہیں، مرنے دو۔ بڑا اچھلتا تھا، 2 روپے کے آگے اس کے پاس اپنے آپ کو بڑا اکڑ کر چلتا، بڑا سمجھتا تھا، مرنے دو اس کو مرنے کے کاغار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال کریں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ غریب اپنے بھائی کی دیکھ ریکھ کریں؟ اگر آپ کے کروڑوں روپے میں سے آپ نے 50,000 کے کسی غریب کو ایک دکان کر کے دے دی اور وہ غریب اس دکان کے ذریعے سے اپنے گھر بار کو چلا پا رہا ہے تو یہ آپ کے آخرت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ آپ کی آخرت میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن ہمارا حال اللہ بچائے ہمیں۔ میں نے پہلے کہا نا کہ تجارت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی یہ تجارت ہم کریں گے، ہم ٹھیلا لے کر کے چلیں گے، ہماری انسلٹی ہو جائے گی۔ ہم یہ چھوٹا سا کام، بیچنے والا کام کریں گے، ہماری انسلٹی ہو جائے گی۔ مگر اسی کورونا نے دکھا دیا، تمہاری انسلٹی بھی گئی بالائے طاق۔ جو بہت بڑا اپنے آپ کو دلیر خاں سمجھ رہا تھا وہ بھی سبزی کی گاڑی لے کے پھر رہا تھا، وہ بھی سبزی کی گاڑی ٹھیلا لے کے پھر رہا تھا۔ ارے زندگی تمہیں
بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ کاروبار چھوٹا ہے، یہ کام چھوٹا ہے۔ اگر تم نے رزق حلال کے لیے اسی چھوٹے کام سے آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اونچا مقام عطا کر دے گا کہ پھر لوگ تمہارے دربار پہ تم سے کام مانگنے آئیں گے۔ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تجارت کے میدان میں آپ دیکھیں نا، آج جو میں نے پہلے کہا برہمن لوگ ہیں، ارے آپ اپنے سکھ لوگوں کو لے لیں، کتنے ہیں وہ ہمارے ہندوستان میں؟ چند ہیں، ان کا دبدبہ اتنا ہے کہ کوئی ان کو کچھ بول نہیں سکتا، کیونکہ ان کے گھر میں ہر 3 میں سے چوتھا آدمی یا تو بہت بڑا بزنس مین ہے یا تو پھر وہ کینیڈا میں یا امریکہ میں ہے، اور وہاں سے پیسے دے کر کے بھیج کر کے وہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر رہا ہے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ آپ پنجاب کی سرزمین پر چلے جائیں، جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ملیں گی آپ کو وہ پنجابیوں کی ملیں گی آپ کو۔ میں 6 مہینہ پنجاب میں رہا، جلندھر اور امرتسر کے بیچ میں ایک جگہ بیاس ہے، وہاں پڑھایا میں نے 6 مہینہ۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کی عورتیں جو اعلیٰ بلڈنگوں میں رہتی ہے وہ دوسروں کے یہاں کھیتوں میں کام کرتی ہے، ان کے مرد تجارت میں اپنا پیسہ لگا کر کے عیاشی کر رہے ہیں، یعنی پیسہ بھی کما رہے، لٹا بھی رہے ہیں۔ تجارت کے ذریعے سے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا کہ آج کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ مگر آج ہمارا مسلمان مجھے بتائیں، یاول میں اگر 1 لاکھ مسلمان ہے تو شاید کہ 1 لاکھ میں سے 1000 یا 2000 یا 5000 لوگ کاروبار سے لگے ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کوئی نوجوان ہے تو کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی ہے تو جاب کے لیے پریشان ہے، اور کوئی ہے تو بس ایسے بھٹکتا پھر رہا ہے کہ باپ ہے بھی، باپ کے ہوٹل میں ہم کھا رہے ہیں، مجھے کیا ٹینشن ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یہی چیز آج ہمارے درمیان۔ لیکن وہ نوجوان یہ نہیں سوچتا کہ اگر ہم کاروبار سے لگ گئے، تجارت سے لگ گئے، تجارت انبیاء کی سنت رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا نا، ہے تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کے غلام بنیں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلام بنیں گی۔ آج وہ چیزیں ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اٹھیے، مضبوط ہو جائیے، مستحکم ہو جائیے اور ارادہ کر لیجئے، نوکری ملے یا نہ ملے ہم کاروبار ضرور کریں گے، تجارت ضرور کریں گے۔ اور یہ نہیں کہ بڑا کاروبار 20 لاکھ 10 لاکھ پیسہ ہوگا تو ہی ہم تیار کریں گے۔ آپ 5-10 ہزار سے بھی چھوٹے سے کاروبار سے آپ شروع کیجئے، دھیرے دھیرے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال میں انشاءاللہ آپ کا کاروبار وسیع سے وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جاب سے لگے ہیں، نوکری سے لگے ہیں، پھر بھی آپ تجارت کیجئے، پھر بھی آپ کاروبار کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ کو آپ کی نوکری سے پیسہ بس ہو جا رہا ہے تو آپ اس کاروبار کے ذریعے سے وہ پیسہ آپ دین کے کام میں لگائیے، دین کو تقویت ملے گی، دین کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج آپ کے یاول میں بیت المال کی ضرورت نہیں ہے؟ میں جب اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج غیروں کے پاس ہماری مسلم عورتیں جاتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ بندھن بینک سے کیا بولتے ہیں اس کو، کچھ وہ پیسہ لیتی ہے، نام وغیرہ لکھا کر کے، جیسے بھی ہو، گٹھ بولتے ہیں، گٹھ، ہاں گٹھ چلاتی ہیں، ہے نا۔ ہماری عورتیں غیروں کے پاس جا کر کے کھڑی رہتی ہے اپنے پہچان پتر لے کر کے کہ بھائی یہ میرا پہچان پتر لو اور مجھے 10,000 دو، اور 10,000 دے کر کے انٹرسٹ اور سود کے ساتھ ہمارے مسلمان پیسہ چکاتے ہیں۔ اگر آپ کے یاول میں بیت المال ہو جائے، بیت المال کا قیام ہو جائے، اور پھر اس بیت المال سے ہر محلے کا آدمی، بڑا آدمی دیکھے کہ کس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو 50,000 بیت المال سے دے دے اور کہے کہ بھائی تمہیں کاروبار جب چلنے لگے تو اتنے مہینے میں آپ کو پیسہ واپس کرنا ہے، سود کے ساتھ نہیں بلکہ جو آپ لے رہے ہیں قرض حسنہ اسی کو واپس کرنا ہے، اور ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد جس کی جیسی لیاقت ہو، بساط ہو، اسی حساب سے پیسہ دے دے تو دھیرے 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 ہمارا معاشرہ مستحکم ہوتا نظر آئے گا۔
یہ چیزیں ہمارے سوچ سے بالا تر ہیں، ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے۔ قربانی میں ہمارے یہاں ہمارے ایک دو دوست نے کہا بھی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 50,000 کے جانور، 60,000 کے جانور۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ فربا جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کریں، فربا ہو، عیب دار نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ 50,000 کے، 60,000 کے، 70,000 کے، 1,00,000 کے آپ جانور قربان کریں، یہ اسلام نے نہیں کہا۔ ہم کیوں لیتے ہیں؟ 2 چیزیں رہتی ہیں، 3 چیزیں رہتی ہیں۔ ایک تو نیت، وہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ہم جو سمجھتے ہیں وہ 2 چیز، وہ یہ کہ بھائی ان کے جانور سے ہمارا جانور بہتر ہونا چاہیے، اور دوسری چیز کہ گوشت ہم کو زیادہ مل جائے گا کھانے کو۔ لیکن اگر میری بات بری لگے تو معافی چاہوں گا، لیکن اگر یہی سوچ ہماری ہو جائے کہ 50,000 کے جانور کو نہ لے کر کے 20,000 کا بغیر عیب دار فربا جانور ہم لے لیں، اور وہ جو 30,000 بچے اس 30,000 کو یا تو کسی غریب کے تجارت میں لگا دے یا پھر بیت المال میں جمع کر دے، اور ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد ہو جائے، تو میرے خیال سے وہ 50,000 کے جانور کو قربان کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں آپ کے یاور میں بیت المال نہیں ہے۔ بیت المال کا انعقاد ہونا چاہیے، غریبوں کی مدد ہونی چاہیے۔ پیسوں کو اپنے بغلوں میں بند کر کے نہ رکھو، آنکھ بند ہو جائیں گی، حساب تمہیں دینا ہوگا، عیاشی کوئی اور کرے گا، خرچ کوئی اور کرے گا۔ دین کے کام میں پیسہ لگائیے، پیسوں کو ادھر ادھر ضائع برباد نہ کیجیے۔ ایک چیز آپ کے یاول میں لوگ کہیں گے کہ حضرت کیا آج لے کر کے آئے کہ بھائی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں میں تنہائی میں اکیلے میں کس کس کو سمجھاؤں؟ میں یہاں پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو قوم کے ہمارے بڑے لوگ ہیں، جو مخیر لوگ ہیں، وہ اس پہ توجہ دیں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو معاشی جو حالات ہیں ہمارے، وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جائے تاکہ ہم دین کی معاملت، دین کی مدد کرتے رہیں۔ ہمارے یاور میں، ہم کے یاور میں شادی ہوتی ہے، ہمارا دارالعلوم ہے، زندہ باد ہے نا بھائی، لا کر کے ہم شادی جانو صاحب دے دیے، اور اب حال یہ ہے وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ اب جو وہ عورتیں اس میں جا رہی مدرسے میں آ رہی ہے، کیا پتہ کہ وہ پاک ہو یا نہ پاک ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر عورت پاک ہو، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر ماہواری کے دن ہے اور خاص اپنی کسی خاص کی شادی ہے، آنا ہے، وہ آئیں گی اور مسجد میں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، بتاؤ کہ یہ چیز صحیح ہے؟ یہ چیز صحیح ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ مخیر لوگ مل کر کے آپ کے گاؤں میں ایک شادی محل تیار کیجیے، ہاں ایک شادی محل ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، آپ کے شہر میں ماشاءاللہ بہت بڑھیا اسکول ہمارا جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہے، بہت ماشاءاللہ بہت بڑھیا، بہت بڑا کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کے لیے، جو لڑکیاں آگے پڑھنا چاہتی ہے، انجینئرنگ کرنا چاہتی ہے یا ڈاکٹر کی پڑھائی کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ایسا ہی ایک کالج بھی ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں ہماری مسلم عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہوا کرناٹک کی سرزمین پر، ہاں کتنی ایسی مسلم ہماری ماں بہنیں، ہماری بہنیں ہیں جو نقاب کی وجہ سے امتحان نہ دے پائی۔ تو اگر ہر شہر میں ایک ایسا ہی کالج ہو، ایک اسکول ہو، ایک شادی ہال ہو، ایک بیت المال ہو، تو پھر دھیرے 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 ہمارا معاشرہ مستحکم ہوتا نظر آئے گا۔ اچھا، اس کے لیے ہمارے غریب طبقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی وہ یہ بڑوں کا کام ہے، بڑے لوگ کریں گے، ان کے پاس پیسہ ہے، سیٹ لوگ ہیں، وہ کریں گے۔ ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے یاور میں 1,00,000 لوگ ہیں، کچھ چنندہ بڑے لوگ اس کام کو اپنے سر پہ لیں اور ہر گھر سے 10 روپے ایک مہینے، صرف 10 روپے آپ لیں، صرف 10 روپے۔ 1,00,000 لوگ ہیں، اگر 10 روپے ہر گھر سے آئے تو مجھے بتاؤ کتنے لاکھ جمع ہو گئے؟ ہاں، ایک مہینے 10 روپے آپ کے کئی لاکھ جمع کر سکتے ہیں، اور 2-3 مہینے میں آپ کے یہاں ہاسپٹل بھی بن سکتا ہے، آپ کے یہاں کالج بھی بن سکتے ہیں، آپ کے یہاں بیت المال بھی بن سکتا ہے، اور آپ کے یہاں جو ہے شادی محل بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں آئی ہاسپٹل ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو آج وہاں لے جایا جا رہا ہے، وہ کافر ہے اور وہ مرد ہے، ہمارے گھر کی لیڈیزوں کو چیک کرتا ہے،
آپ جان دچکی کا جب زمانہ آتا ہے تو یہ نہیں کہ اس میں اوپر چیک کر لیا آتا ہے. ہاں ہماری گھر کی عورتیں، مسلم عورتیں، ہماری شہزادیاں کسی غیر کو اب گھر کے سامنے برہنا ہو، یہ ہمیں گوارا کیسے ہو؟ اس لیے ایک مسلم ہاسپٹل ہو جس میں مسلم لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے. لوگ سوچیں گے حضرت آپ کیا ٹاپک لے کر کے آئے. میں معاشی حالات، معاشی اعتبار سے ہمیں کتنا بہتر ہونا چاہیے میں اس کے حساب سے بات کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام نے، میرے مصطفیٰ نے یہی تعلیم دی ہے. میرے مصطفیٰ کے ظاہری وصال کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، قوم مسلم میں عرب کی سرزمین پر ایسا واقعہ رونما ہوا جنہیں تاریخ جب لکھتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو ہم انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں. کہ آدمی زکوٰۃ کے پیسے کو لے کر کے پھر رہا تھا کہ ہے کوئی جو میرا زکوٰۃ کا پیسہ، کوئی غریب ہے جو میرا پیسہ، یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لے، مگر کوئی غریب نہیں مل پا رہا تھا کہ زکوٰۃ لے لے. بلکہ حال تو یہ تھا کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا پیسہ لے کے پھر رہا تھا. ایک دروازہ کھلا اور کہا کہ بھائی آپ غریب تلاش کر رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے لیے، یہ میرے بھی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لے لیں اور آپ بھی کسی غریب تک پہنچا دیں. یہ جو میرے مصطفیٰ نے جو یہ ماحول پیدا کیا تھا، جو چیزیں بنائی تھی، یہ جو ڈپلومنٹ کا ذریعہ، طریقہ، جو ضابطہ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا، آج وہ ضابطہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ضابطہ کیا تھا، وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ تجارت کا طریقہ تھا. وہ طریقہ تجارت کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا تھا. اور صحابہ اکرام نے جب تجارت کی تو صرف عرب ہی میں نہیں، ملک شام میں، بصرہ میں، مصر میں، قاہرہ میں، بلکہ چین کو دیکھ لیں آپ، انڈونیشیا کو دیکھ لیں آپ، ملیشیا کو دیکھ لیں آپ. آج جہاں جو ہے ملکوں میں جو صحابہ کے مزار ہیں، یہ صحابہ اکرام آئے تھے تجارت کی غرض و غایت سے، داعی بھی بن کر کے آئے تھے، دین کی دعوت بھی دیتے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے. آج ہم نے اس چیز کو، تجارت والے معاملات کو ہم نے بالائے طاق رکھا ہے. اے نوجوانوں، اٹھو اور چھوٹے سے ہی تجارت کو شروع کر دو. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں چند سالوں میں مسلمان معاشی اعتبار سے اتنا مضبوط بن جائے گا کہ پھر وہ لوگ جب ہمارے پاس کام کو آئیں گے تو ہمارے سامنے نظر نیچی کی ہوئے رکھیں گے، نظر نیچی کے رکھیں. مگر ہمارا حال کب ہوگا ایسا؟ جب ہم تجارت کو اہمیت دیں گے، تجارت کو ہم فروغ دیں گے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ لیکچرار ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کاروبار، تجارت آپ ضرور بالضرور کیجئے. یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور جانتے ہیں تجارت کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا نبیوں کے ساتھ ہے، صدیق کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے. یہ تاجر کا مقام ہے، یہ تاجر کی فضیلت ہے. مگر تاجر جو نیک تاجر ہے، جو سچا تاجر ہے، میرے مصطفیٰ نے سچے تاجر کے لیے کہا ہے التاجر الصدوق، سچے تاجر بن جائیں، نفع کم لیں، چیز زیادہ دیں، دھیرے دھیرے آپ کے گراہک بنتے جائیں گے، کاروبار چلتا جائے گا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر سے بہتر بنتے جائیں گے. تو تجارت کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا ایک ایمان، دوسرا علم، اور تیسری چیز تجارت. یہ تین چیزوں میں اگر مسلمان آگے بڑھ گیا تو پھر انشاءاللہ الرحمن کوئی بھی قوم، کوئی مائی کا لال مسلمانوں کو جھکا نہیں سکتا. یہ تین چیزوں پر ہمارا عمل ہو گئے، کریں گے انشاءاللہ. ایمان مضبوط کریں گے. ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ نمازوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، آپ داعی بن جائیں، نمازی بن جائیں اور داعی بن جائیں، دین کی دعوت دینے والا بن جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم حاصل کریں، دینی بھی اور دنیاوی دونوں میدان میں آپ آگے بڑھیں. اور تیسری چیز، آپ تجارت کو فروغ دیتے رہیں، آپ سچی تجارت کرتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن ضرور بالضرور ہماری معاشی حالات بہتر ہوں گی، اور جو مسلمانوں نے اپنا کھویا ہے وہ چیزیں ہمیں پھر سے واپس مل سکتی ہیں. ایک اعلان عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے پوسٹر وغیرہ بھی دیکھا ہوگا
کہ 18 تاریخ بروز پیر بعد نماز مغرب فوراً اٹھوارے بازار میں ایک بہت ہی بڑا ضلع لیول پر تاریخی پروگرام ہو رہا ہے، جس میں آل رسول وارث جبہ مولائے کائنات حضور سید گلزار اسماعیل واسطی اسماعیل رزاقی صاحب قبلہ وہ تشریف لا رہے ہیں، پہلی بار یامر کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں، اور مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا شہزادے حضور شہباز دکن اویس رضا قادری صاحب المعروف سہیل میاں وہ حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور شرکت کریں، شرکت ہی نہیں بلکہ آپ کو تعاون بھی کریں گے، آپ کو ساتھ رہنا ہے، آپ کے گاؤں کا پروگرام ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، آپ کو ساتھ دینا ہے، اور مغرب بعد فوراً پروگرام شروع ہوگا، اس لیے کہ بارش کا بھی معاملہ ہے اور پلس جو ہے وقت کی بھی جو ہے نزاکت ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو ہے پروگرام مغرب بعد فوراً شروع کیا جائے گا اور 10:30 یا 11 لاسٹ پروگرام جو ہے اختتام کو پہنچے گا۔ بارش ہونے کی صورت میں پروگرام خواجہ مسجد میں ہوگا، لہذا آپ ساتھ دیجیے، توجہ دیجیے، ضرور بالضرور اس پروگرام میں تشریف لائیے، پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔